بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر محمود شریف کا سلام۔ آج ہومیوپیتھک کے طلباء کے لیے اور نیا کلینک شروع کرنے والوں کے لیے یہ دوسرا لیکچر ہے، اور آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک دوا آرسینک البم کے بارے میں۔ آرسینک البم وہ دوا ہے جو سینکھیا سے تیار کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے جو عام نظر آنے والی سمٹم ہے، جو کہ بہت ہی اہم علامت ہے، وہ ہے تمام علامات میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، چاہے وہ بے چینی ہو، اور بے چینی جسمانی ہو یا دماغی، بہت ہی شدید قسم کی بے چینی ہے۔ اس میں سب سے پہلی علامت تو یہ یاد رکھیں، اور جب تک یہ بے چینی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جب تک مریض کے جسم میں طاقت رہتی ہے وہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو پھر وہ بے سدھ پڑا رہتا ہے، جسم ایسے ہوتا ہے جیسے مردہ ہو گیا ہے۔ مریض خود اپنے منہ سے آپ کو یہ علامت بتائے گا کہ میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں بے جان ہوں، جسم سے جان نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دماغی طور پر ایسا مریض بہت ہی بے چین ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ ہلتے جلتے رہنے کی تمنا باقی رہے گی، اتنی شدت ہوگی اس کے یہ بے چینی میں۔ اس میں دوسری علامت جو آسانی سے پہچانی جانے والی ہے آرسینک البم کی، وہ ہے بڑی شدید اور ایک دم سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ ایک دم سے مریض بے سدھ ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری اور نکاہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ذرا سی حرکت سے بھی بالکل گرنے والا خود کو محسوس کرتا ہے، اور مریض اپنے اندر یہ ایک دم سے پیدا ہونے والی اس تبدیلی کو، اس کمزوری کو محسوس کر کے بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا۔ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جان نکلتی جا رہی ہے، قوت حیات ختم ہو رہی ہے۔ اور آرسینک البم کی پیاس یہ بھی تقریباً تمام ادویات سے ہٹ کر ہے، شدید نہ بجھنے والی۔ پانی پیتا ہے لیکن ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے، بڑی شدید قسم کی، لیکن جب پانی پیتا ہے تو ایک آدھ گھونٹ سے حلق تر کر کے بس گلاس رکھ دیا۔ کیونکہ ایسا احساس ہوتا ہے مریض کو کہ یہ سرد پانی جو ہے یہ مجھے پیٹ میں جا کر مجھے کوئی تکلیف دے گا، اس سے میری جان نہ نکل جائے، اس سے میرا گلا نہ دکھنا شروع ہو جائے، یعنی ہر قسم کی بے چینی والی کیفیت پانی پینے سے بھی برقرار رہتی ہے۔ حالانکہ شدید پیاس ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کی، لیکن صرف حلق تر کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے مریض۔
اس کی یہ جو گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ پانی پیوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، تو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتا رہتا ہے تاکہ اس کا حلق بھی تر رہے، پیاس بھی ہلکی پھلکی بجھتی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ سردی اور سرد چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ گرمی اور گرم ٹکور کرنے سے تکلیفوں میں افاقہ ہوتا ہے، اس حد تک کہ جو دردیں جلندار ہوتی ہیں ان کو بھی گرم چیز سے ٹکور کرنے سے، گرم ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے۔ پورے جسم میں جلن اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے، جسم کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی یہ آگ ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈ سے نہیں ختم ہوتی، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی اس کو جلن ہو رہی ہوتی ہے اس کو اسی قدر گرم ٹکور اور گرمی سے سکون ملتا ہے۔ جبکہ جسم مریض کا ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی تمام علامات آرسینک البم میں تمام علامات جو ہیں ان کا ٹائم بڑھنے کا، اس پر مریض کا حملہ جو ہے نا ان علامات کا آدھی رات کے بعد، یعنی 1 سے 3 بجے تک، اور دن میں دوپہر 12 سے 2 بجے تک، ان دونوں اوقات میں آرسینک البم کے مریض کی علامات بہت ہی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ان اوقات میں مریض کو تمام علامات گھیر لیتی ہیں، حملہ آور ہو جاتی ہیں مریض پر۔ تو آدھی رات کے بعد جو حملہ علامات کا ہوتا ہے، جو شدت پیدا ہوتی ہے، وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ مریض سویا ہوا ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، لیٹ نہیں سکتا، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اور ایک دماغی علامت جو بہت ہی نمایاں ہے وہ یہ کہ آرسینک البم کے مریض میں خوف شدید ہوتا ہے۔ کون سا خوف؟ موت کا، اکیلے رہنے کا، اندھیرے کا خوف، چوروں کا خوف۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب مجھے گھیر رہے ہیں، ڈر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو سوچ کے۔ اس کے دماغ میں، آرسینک البم کے مریض کے دماغ میں خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس سے گھبرایا بڑا ہوتا ہے۔ اور آرسینک البم کے مریض کے جو زخم ہوتے ہیں وہ گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں بھی اس کے زخم جب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں شدید قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ باقی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائبٹیز کے مریض کو بھی یہ دوا دے سکتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اس مریض کے جسم سے اخراجات ہوتے ہیں وہ شدید بدبودار اور تیزابی ہوتے ہیں، یعنی تیزابی سے مراد کہ وہ چھیلنے والے اور اس چھلنے کی وجہ سے
جلن پیدا ہوتی ہے، اور مریض یہ چاہتا ہے کہ اسے آئس کریم بھی کھانے کو ملتی رہے، برف والا پانی بھی ملتا رہے، پھل بھی کھانا چاہتا ہے، تمباکو بھی چبانا چاہتا ہے، اور شراب کا عادی بھی یہ مریض ہوتا ہے، جس کے ان سب چیزوں کے برے اثرات آرسینک البم کے مریض میں انتہائی نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ پاؤں پر سوجن پڑ جاتی ہے، اس کے علاوہ دورہ دار امراض، یہ سب جتنے بھی علامات ہیں ان میں یہ دورے کی شکل میں ہوتی ہیں، شدید ہوتی ہیں تو دورے کی شکل میں ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے بعد ایک دم سے کیا آ جاتی ہے، معدے کی علامات میں سے یہ علامت نہایت نمایاں ہے کہ کھانے پینے کے بعد ایک دم سے قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں، اور دست اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پخانے کے بعد مریض کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے شروع میں یہ بتایا ہے کہ اس مریض کے اندر کمزوری اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ اس کی قوت حیات جواب دینا شروع کر دیتی ہے، اور وامٹنگ اور پخانے کے بعد مریض میں انتہائی شدید قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی تکلیفیں اس میں شدید ہوتی ہیں اسی نسبت سے علامات جو ہے نا وہ بھی شدید نظر آتی ہیں۔ تشویش، ہر وقت دماغی طور پر ادھر ادھر کی سوچتے رہنا، پریشان رہنا، تشویش میں مبتلا ہونا، ڈرے رہنا، خوف، موت کا خوف بے آرامی کے ساتھ انتہائی غالب آیا ہوتا ہے ایسے مریضوں میں۔ آخر میں اس کی علامات کو چند الفاظ میں سمیٹ دیتا ہوں کہ شدید قسم کی بے چینی، شدید کمزوری، خاص طور پر خاص قسم کی پیاس ہوتی ہے۔ وہ خاص قسم کی پیاس کیا ہے کہ منٹ منٹ کے بعد گھونٹ آدھ گھونٹ پانی پیتا ہے، اور گرمی سے اس مریض کی تکلیفوں میں افاقہ ہوتا ہے، اور سردی سے آرسینک البم کے مریض کی علامتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آرسینک کے مریض کے جسم سے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ شدید قسم کے بدبودار ہوتے ہیں۔ آخری بات میں کرتا چلوں کہ جو ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مریض، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پر کبھی بھی کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں، یعنی سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، تاکہ وہ ادویات کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان کو وہ نہیں جان رہے ہوتے، تو ادویات کے ان اثرات سے بچ سکیں جو کہ ان کی علامات نہیں ہوتی، جو جہاں تک ان کا دماغ نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو اس صورت میں وہ ادویات کے ان اثرات سے بچ سکیں، کہیں ان میں دوا کی پروونگ شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے قریبی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے ٹھیک طرح سے مستفید ہو سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔